اور حرام نہ کھایا کرو انشاءاللہ۔ کوئی مقصد نہیں اور یہاں بلانے کا، ایک مقصد ہے حلال کھایا کرو۔ تو بلا کے بولے انشاءاللہ۔ یہ مت کہا کرو یار حرام نہیں کھاؤں گا تو میری بچی کی شادی کیسے ہوگی؟ تم اپنی بچی کی شادی کرو گے جب وہ پیدا ہوئی ہے تو تقدیر لے کے وہ روتے روتے قرآن پڑھتی ہے تمہاری بیٹی، ایسی رہے گی زندگی بات؟ نا 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 نا، اللہ پالنے والا ہے۔ 33 ٹن روزانہ ویل مچھلی کو سمندر میں کھانا دیتا ہے۔ کتنا؟ 33 ٹن کھانے مچھلی کھاتے، ایک مچھلی کھاتے، اسے کون کھلاتا ہے؟ ایمیزون کا جنگل 8 یا 9 ملکوں تک اس کی سرحدیں ملی ہوئی، کئی لاکھ کروڑ اس کے اندر جیو جنتو پائے جاتے ہیں۔ ایمیزون کا جنگل میں بہت دیکھتا ہوں، کبھی آپ بھی دیکھیں ایمیزون کا جنگل یوٹیوب پہ، قدرت کے جلوے دیکھیں، کتنے لاکھوں قسم کے پیڑ پودے ہیں، انہیں کون کھانا پینا دیتا ہے؟ کوئی اسپتال بھی نہیں ہے، کوئی زچہ خانہ بھی نہیں، کوئی ڈلیوری ہوم بھی نہیں ہے، نہ کوئی ان کی نیالے ہے، پنچایت ہے، نہ کوئی عدالت ہے، کچھ نہیں، سب کا کام چل رہا ہے۔ تو آپ کہتے کیوں نہیں وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ اگر حرام نہیں کھاؤں گا تو بچوں کو کیسے پالوں گا؟ نا یہ خواب خیالی اچھی بات نہیں، اللہ پالنے والا ہے۔ سمجھ رہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے مولا میں تو اپنی مخلوق کو پالتا کیسے؟ اللہ فرماتا ہے سلیمان ایسا کرنا، فلاں تاریخ میں جا اور تالاب کے کنارے پر بیٹھ جانا، میری قدرت کے جلوے دیکھنا۔ سلیمان علیہ السلام تشریف لے گئے اور جب لے گئے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا کہ تالاب کے کنارے پر ایک مبارک چوٹی ہے، اس کے منہ میں چھوٹا سا دانہ چوٹی کے منہ میں، اب وہ ٹہل رہی ہے۔ اچانک ایک میڈک نکلا، چوٹی اس کے پیروں پہ چڑھ کے اس کے منہ میں چلی گئی، میڈک نے منہ بند کر لیا اور پھر اس نے ڈبکی لگائی، غائب ہو گیا۔ آواز آئی سلیمان بیٹھے رہو، میری قدرت کے جلوے دیکھو۔ بہت دیر کے بعد پھر وہ میڈک باہر آیا، اس نے منہ کھولا، چوٹی نکلی لیکن چوٹی کے منہ میں وہ دانہ نہیں تھا، نکلی اس کے پیروں سے ہو کے اپنے دل میں سوراخ میں چلی گئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی اے سلیمان سن، میں کیسے پالتا ہوں یہ تم نے مجھ سے پوچھا، میں بتاتا ہوں۔ اسی تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ٹاپو ہے، اس ٹاپو میں میں نے ایک اندھا کیڑا پیدا کیا ہے، دیکھنا کون سبحان اللہ، اندھا کیڑا پیدا کیا ہے، اور میں نے اس کیڑے تک کھانا پہنچانے کے لیے اس چوٹی اور میڈک کو پیدا کیا۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے، میرا پالنے والا ہے۔ اے لوگوں دو کام کرو، سچ بولتے رہو، حلال کھاتے رہو، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ سرکار بشر حافی کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کام کیا، میں نے کہا دن بھر کیا، میں نے کہا دن بھر کیا، بولے پھر مزدوری، میں نے کہا مالک بہت اچھا ہے۔ ہم یہ سوال آپ سے نہیں کر سکتے کہ اچھا ہے کہ نہیں کا تصور ہی نہیں، اچھی کیوں بولی کی وہ تو اچھا ہی ہے ماشاءاللہ۔ بولے نا 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 بات بنے گی نہیں، کل جانا تو مزدوری لے کے آنا، بولے کل دیکھیں گے۔ پھر بشر حافی سرکار نکلے، صبح کو لوٹا دھولا، مصلی لیا، کندھے پر رکھا، پھر وہی محو دیلا کنارے اور وضو کیا، تازہ پانی نکالا لوٹے سے اور پھر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ۔ شام ہوئی تو پھر لوٹا دھولا، مصلی کندھے پر رکھا، پھر گیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ بولے پھر مزدوری؟ پھر بولے مالک بہت اچھا ہے، بولے اچھا ہے ٹھیک ہے، مزدوری؟ تو معلوم کیا جواب دیا؟ بولے اتنا اچھا ہے کہ 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ مدد بندے ہیں، حیا والے بندے ہیں، سبحان اللہ۔ بیوی نے کہا نا 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 بات بنے گی نہیں، مزدوری کل جانا، اس کے ہاں مزدوری کرنا، وہی کام کرنا، ٹھیک ہے، اور شام کو آنا تو مزدوری لے کے آنا، اور اگر وہ مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کہیں اور جانا۔ تو بیوی کے کان میں آ کے بولے سن، کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے گی نہ ملے اللہ 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 ماشاءاللہ۔ پھر نکلے لوٹا دھولا، مصلی اپنے کندھے پہ رکھا، پھر نکل گئے۔ جب پھر نکلے نا تو وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی پر بیٹھ کے تسبیح لے کے اللہ اللہ۔ ظہر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، سوچا کہ لوٹا دھولا مصلی میں بیٹھے، بیوی کے تانے یاد آ گئے، بولے نو نو۔ بیوی نے کہا کہ آج
کچھ لے کے آئیے گا، خالی ہاتھ مت آئیے گا تو نہیں نکلے ڈر کے مارے۔ عصر کی بھی نماز پڑھ لی، مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھ لی، بولے ابھی نہیں جاؤں گا، ابھی بھی کچھ دیر کے بعد، تب گھڑی تھی نہیں، مثال کے طور پر 12-1 بجے جاؤں گا، جب بچے سو چکے ہوں گے، بیوی سو چکی ہوگی، انتظار کرتے کرتے سب تھک چکے ہوں گے، رات کے آخری حصے میں جاؤں گا، دروازے پر یہی مصلی بچھا کے لیٹ جاؤں گا، اور جب لیٹ جاؤں گا تو صبح فجر کی اذان کی آواز آئے گی مسجد سے، تو میں یہی لوٹا جھولا لے کر مسجد جاؤں گا اور نماز پڑھ کے فجر کی پھر یہیں پر آ جاؤں گا، وضو کر کے، اور پھر جو ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے تسبیح لے کے اللہ اللہ کروں گا۔ دیکھنا ہے، آپ غور سنیں۔ بشر حافی کہتے ہیں یہی سوچ کے میں رات کے آخری حصے میں اپنے گھر کی طرف چل نکلا، بیوی سو گئی ہوگی، بچے سو گئے ہوں گے، لیکن دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بشر حافی کہتے ہیں جیسے میں گھر کے قریب گیا، میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ چراغ امیروں کے ہاں بھی نہیں جلتا تھا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاں بھی راتوں کو چراغ نہیں جلتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ وہ کہتے ہیں جب قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے، میں نے آنکھیں مین کی، پتہ نہیں میرا گھر ہے کسی اور کا، پتہ تو نہیں یہ گھر تو میرا ہی ہے، اور قریب پہنچے تو کیا دیکھا، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ محبت سے بولو، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، اور قریب پہنچے تو بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے، اور جب قریب دروازے پر پہنچے تو بیوی کے جسم پر نیا لباس، اور باہر نکل کے دروازے پر اپنے شوہر کو اس نے سلام کیا، اپنے شوہر کو سلام کیا، اور شوہر نے مسکرا کے سلام کا جواب دیا۔ پروفیسر وسیم بریلوی نے کیا کہا تھا، میری بہنوں سننا، میں غزل کا شعر پڑھ رہا ہوں، اس میں تمہاری زندگی کی راز چھپے ہوئے ہیں، اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، یہ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا چاہیے۔ اس میں حضور کی حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس رات ابھی نہیں کھولوں گا، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، پھر کسی موقع پر بات کروں گا۔ معلوم ہے بشر حافی کی بیوی نے اپنے شوہر کا استقبال کیا، بشر حافی نے کہا اے میری بیگم، گھر میں چراغ جل رہا ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، بچے سوئے نہیں ہیں، تیرے جسم پہ نیا لباس ہے، تو خوشبودار ہے، یہ بتا گھر کا ماحول کیسے بدلا، اتنے دنوں سے تو چولہا بجھا ہوا تھا، یہ نظام کیسے بدلا، گھر کی فضا کیسے بدلی، گھر کے حالات کیسے بدلے، گھر کے ماحول میں تبدیلی کیسے آئی۔ تو بیوی نے ایک جملہ کہا، کوئی خاموش نہ رہے، اوپر بیٹھنے والے میرے سر کے تاج، زمین پہ کھڑے ہونے والے میرے بھائیوں کی کوشش اللہ قبول فرما لے، جتنے سادات کرام ہیں ان کی قدم بوسی کر کے جیسے کہا کہ اے میری بیوی، یہ نظام کیسے بدلا، یہ نظام کیسے بدلا، کہاں چولہے نہیں جلے تھے اور آج کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر، تم 3 دن سے جس مالک کے ہاں نوکری کرتے ہو، اس مالک کے 2 نوکر دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے۔ پھر سے بولو، اونچی بولو، اونچی بولو، 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، 1 مہینے کا راشن۔ اتنا سنا تو رونے لگے بشر، اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے، بولے میرے مولا تو جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی شخص نہیں، کتنے گھر میں نے اجاڑے، کتنے گلشن میں نے نوچا، کتنے بچیوں کی زندگی میں نے برباد کی، ان کے باپ کو، ان کے بھائیوں کو شراب پلایا، کتنی عورتوں کو میں نے بیوہ کیا، میرے مولا تو جانتا ہے، بس تیرا نام ایک نالی میں لکھا پڑا تھا، اسے اٹھا کے چوم کے اوپر رکھ دیا، تعظیم کی، وہ بھی باذن اللہ۔ اب تو نے اتنا بڑا کرم کیا ہے، میں 3 دن سے نہر دجلہ کنارے پر تیرا نام لیتا ہوں، اللہ اللہ کہتا ہوں، اور تو نے فرشتوں کو بھیج کے میرے گھر میں 30 دن کا راشن بھیج دیا۔ اتنا روئے کہ زمین بھیگ گئی۔ جب زمین بھیگ گئی، ساڑی بھیگی، زمین بھیگی، تو بیوی نے اپنے شوہر کے کندھے کو پکڑا اور اٹھایا، بولے اٹھ میرے شوہر، بولے کیا بات ہے، بولے تم 3 دن سے جس کے ہاں کام کرنے جاتے ہو، اس مالک کے 2 بندے جو دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، وہ جانے سے پہلے ایک میسج بھی دے کے گئے، لیکن آپ کتنے لوگ نعرہ بھی لگائیے، بولے کیا ہوا، بولے وہ جانے سے پہلے ایک میسج بھی دے کے گئے، بولے وہ دونوں جانے سے پہلے ایک میسج بھی دے کے گئے، بولے میسج کیا، بولے میسج کیا، بولے میسج یہ ہے کہ ان دونوں نے یہ کہا کہ آیا عورت، مالک نے کہا
تیرا شوہر جو کام کرتا ہے وہ کام کرتا رہے. اب اس عورت سے کہہ دینا مالک نے کہا ہے، اے عورت سن، مالک نے کہا ہے مجھ سے، ان دونوں فرشتوں سے جا کے اس عورت سے کہہ دینا، اپنے شوہر سے کہہ دے گی وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دے گا. مالک نے کہا ہے اس سے کہہ دینا اپنے شوہر سے کہہ دے گی وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دے گا. کیا مطلب اصول بن گیا. جس ظالم نے یہ کہا کہ امام حسین کی بہن کی زینب کی تلاوت کام نہ آئی، سکینہ کی تلاوت کام نہ آئی، ام رباب کا رونا کام نہ آیا، شہربانوں کی ہچکیاں کام نہ آئی، اور ام لیلا کی تپش کام نہ آئی، ان کی طرف کام نہ آئی. ان ظالموں سے کہہ دو، ان ظالموں سے کہہ دو اگر کوئی حسین کے دربار میں جھاڑو لگانے والا بشر حافی، حسین کے نام کے تصور کا احترام کرنے والا بشر حافی نہر دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کے 3 دن اللہ اللہ کرتا ہے تو اسے 2 فرشتے کھانا لے کے آ جاتے ہیں، 1 مہینے کا راشن لے کے آ جاتے ہیں. تو جس حسین نے نیزے پر قرآن پڑھا ہے اس حسین کے لیے جنتی قرآن کیوں نہیں آتا؟